سنا کہ آپ کے کاندھے پر سوار تھا کہ ایک آواز آئی تھی، ارے دیکھو تو کتنی پیاری سواری ہے۔ نانا جان آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے دیکھنے والوں سواری نہ دیکھو، یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ اے نانا جان دیکھو نا، میں وہی حسین ہوں نا کہ آپ نماز میں تھے، میں آپ کے پیٹھ پر سوار ہو گیا تو آپ سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا ہے۔ اے نانا جان میری وجہ سے آپ نے اپنے تسبیح کو بڑھا دیا ہے۔ اے نانا جان میں وہی حسین ہوں نا نانا جان۔ ایک بار میری طبیعت چاہی تھی کہ میں گھوڑے پر سواری کروں تو آپ جھک کر کے گھوڑا بنے تھے، اور میں جب اس پر سوار ہوا تھا تو آپ اپنے گیسوئے مبارک کو لگام کے طور پر مجھے تھمائے تھے۔ کیا پتا نانا جان کہ آپ وہ لگام تھما کر اپنے گیسوئے مبارک تھما کر ہمیں یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اے حسین آج تم میرے پشت پر بیٹھ کر تم میرے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کربل کے میدان میں تم میری امت کے لگام کو تھامو گے۔ اے میرے شہزادے آج میں تمہیں اپنا گیسو تھما کر تمہیں تربیت دے رہا ہوں کہ کربل کے میدان میں میری امت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی، میری امت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی، میری امت کی لاش تمہارے ہاتھ میں ہوگی، میری شریعت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظمت تمہارے ہاتھ میں ہوگی، میرے لائے ہوئے شریعت کی عظمت و رفعت تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ اے حسین ٹھیک ہے جا کربل کے میدان میں جا۔ اب حسین اور بھی عریضہ پیش کرتے ہیں، اے نانا جان دیکھو نا بچپن میں جو آپ نے وعدہ کیا تھا، جو مجھ سے وعدہ لیا تھا، آج وہ وعدہ چکانے کا وقت آ چکا ہے۔ اے نانا جان جو آپ نے تربیت دی ہے اس تربیت کے جوہر دکھانے کا وقت آ چکا ہے۔ اے نانا جان جا رہا ہوں میں کربل کے میدان میں، اے نانا جان وہاں بڑا خونی معرکہ ہوگا، وہاں بڑا ہی قیامت خیز ماحول ہوگا، وہاں نہر فرات کے سامنے ہمارے بچے تڑپ رہے ہوں گے لیکن اسے ایک قطرہ پانی میسر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربل کے میدان میں علی اصغر کے حلقوم کو چھید کر دیا جائے گا۔ اے نانا جان اکبر کی جوانی لوٹ لی جائے گی۔ اے نانا جان حضرت سکینہ کو یتیم کر دیا جائے گا۔ اے نانا جان یہ یزید یس ہمارے خاندان نبوت کے ہر فرد کو شہید کر دے گا۔ اے نانا جان کربل کا میدان بڑا خونی ہوگا۔ اے نانا جان بڑا ہی خطرناک امتحان ہے۔ اے نانا جان بہت بڑی آزمائش ہے۔ اے نانا جان آپ نے جو تربیت دی ہے، جو وعدہ کیا ہے آپ سے، اس وعدہ کو نبھانے جا رہا ہوں لیکن امتحان بڑا کڑا ہے۔ اس امتحان میں میں کامیاب نہیں ہو سکتا آپ کی دعاؤں کے بغیر، میں اس امتحان میں آپ کی دعاؤں کے بغیر عروج و ارتقاء کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ اے نانا جان اس کربل کے میدان میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں لڑکھڑا نہ جاؤں، کہیں جوان بیٹے کے لاش کو دیکھ کر میں رو نہ پڑوں، کہیں میرا صبر ٹوٹ نہ جائے۔ اے نانا جان میرے لیے دعا فرمائے۔ اے نانا جان آپ کی دعائیں تو مستجاب الدعوات ہے۔ اے نانا جان آپ تو وہی ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سورج پر آتا ہے۔ اے نانا جان آپ وہی ہے نا کہ اگر چاند کو اشارہ فرما دے تو چاند کو ٹکڑا ہو جایا کرتا ہے۔ اے نانا جان آپ وہی ہے نا کہ اختیار کا عالم یہ ہے کہ آپ اشارہ فرما دے تو ذرا آپ کے قدموں میں آ جایا کرتا ہے۔ اے نانا جان میرے لیے دعا فرمائے، میرے لیے دعا فرمائے، اپنے حسین کا آخری سلام قبول فرمائے۔ اے نانا جان اپنے شہزادے کو ایک بار الوداع تو کہہ دے۔ اے نانا جان اپنے شہزادے کو ایک بار اپنی بھری نگاہوں سے دیکھ تو لو۔ اے نانا جان جا رہا ہوں کربل کے میدان میں۔ معزز سامعین کرام جب امام حسین کربلا پہنچتے ہیں معاملہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اب پانی بند کر دیا گیا ہے، امام حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو عورتیں ہیں ان کا بھی دودھ خشک ہو چکا ہے۔ حضرت علی اصغر بچے ہیں، انہیں دودھ کی ضرورت ہے، انہیں خوراک کی ضرورت ہے، پھر بھی یزید پانی نہیں دے رہا ہے۔ اور 9ویں تاریخ ہے، 10ویں شب ہے۔ امام حسین اپنے جانثاروں سے فرماتے ہیں اے میرے جانثاروں دیکھو نا یزید جو ہے نا وہ میرے خون کا دشمن ہے، وہ میرے خون کا پیاسا ہے۔ اے میرے جانثاروں یہ حسین
میرا سر چاہتا ہے، اے میرے جانثارو یہ یزید میرا خون بہانا چاہتا ہے، اے میرے جانثارو یہ یزید میرے خاندان کے لوگوں کے خون کا پیاسا ہے، اے میرے جانثارو ایسا کرو نا کہ کل کا جو منظر ہوگا بڑا خونی ہوگا، ایسا کرو کہ تم لوگ مدینہ لوٹ جاؤ، اے میرے جانثارو تم لوگ مدینہ لوٹ جاؤ، لیکن لوگوں ان جانثاروں پر قربان جاؤ، ان جانثاروں کو امام حسین بار بار اجازت دے رہے ہیں کہ اے میرے جانثارو تم مدینہ لوٹ جاؤ، کیونکہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے، تم لوگ ایسے ہی مارے جاؤ گے، ایسے ہی شہید ہو جاؤ گے، اس لیے چلے جاؤ لیکن قربان جاؤ، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے کہ امام حسین سوچنے لگے کہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ محشر میں پھر کیا ہوگا اگر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، محشر میں ہماری بخشش کون کروائے گا؟ تو امام حسین کہتے ہیں اے میرے جانثارو قیامت کی فکر نہ کرنا، نانا جان سے کہہ کر میں تمہاری بخشش کرواؤں گا، تم اس کی فکر نہ کرو، تم مدینہ لوٹ جاؤ۔ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے، پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے، امام حسین پھر فرماتے ہیں اے میرے شہزاد، اے میرے جانثارو ایسا کرو نا تم لوٹ جاؤ مدینہ، تم لوٹ جاؤ مدینہ، پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تو امام حسین دوسرا نسخہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ لوگ میرے جانثار یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں مدینہ جاتا ہوں مدینے کے لوگ پوچھیں گے کہ حسین کو تم چھوڑ کر چلے آئے، حسین کو تم کربلا میں چھوڑ کر چلے آئے، تو کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا؟ لوگ تانا ماریں گے، لوگ برے برے کامنٹس کریں گے، تو اس کا جواب کیا دوں گا؟ تو امام حسین سوچنے لگے شاید میرے جانثار یہ سوچ رہے ہیں، تو امام حسین فرماتے ہیں اے میرے جانثارو ایسا کرو کہ میرے خاندان کے بچوں کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں، اگر مدینہ والے یا مکہ والے تم سے پوچھیں کہ حسین کو تم چھوڑ کر کیوں چلے آئے اکیلا، تو کہہ دینا کہ میں نے حسین کو چھوڑ کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں حسین کے کام سے آیا ہوں، میں حسین کے شہزادے کو لے کر آیا ہوں، میں حسین کے کام سے آیا ہوں۔ لیکن پھر بھی کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، تو امام حسین سوچنے لگے یہ ایسے جانے والے نہیں ہیں، یہ ایسے جانے والے نہیں ہیں، شاید یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو لائٹ جل رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے، اس روشنی میں ان لوگوں کو اٹھنے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ تو امام حسین کیا کرتے ہیں کہ چراغ کو بجھا دیتے ہیں، چراغ بجھا دیتے ہیں، چراغ کو گل کر دیتے ہیں کہ شاید کوئی چلا جائے، شاید کوئی اٹھ کر کے اندھیرے میں چلا جائے، لیکن قربان جاؤ یارو ان جانثاروں پر کہ ایک بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ مسیر ہمارا چائے بانٹ رہا ہے دوستو، یہ مسیر جو ہے یہ ہم لوگ کا چیلا چپاٹی میں آتا ہے، یہی ہے لڑکا، یہی ہے مسیر نام ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ ضعیف العمر مسلم بن اوجسا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام حسین آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر کے مدینہ چلا جاؤں گا؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس روشنی کے گل ہوتے ہوئے میں مدینہ لوٹ جاؤں گا؟ کیا میں اس شمع کا پروانہ ہوں؟ نہیں نہیں، اگر اس روشنی کا میں پروانہ ہوتا تو چلا جاتا، لیکن نہیں، میں پروانہ ہوں شمع نبوت کے چراغ کا، آپ کے گل ہوئے بغیر یہ پروانے گھسکنے والے نہیں ہیں۔ اے حسین میں جانے والا نہیں، اب جاؤں گا تو ساتھ لے کر جاؤں گا یا شہید ساتھ میں ہو جاؤں گا۔ اب دیکھو معاملہ کیا ہے کہ دوپہر کا منظر ہے، کربلا کی زمین جو ہے آگ اگل رہی ہے، کربلا کی ریتیلی زمین پر حضرت امام حسین کا سارا کنبہ لٹ چکا ہے، ایک ایک کر کے امام حسین کے خاندان سے سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے، آخری وقت آ چکا ہے، حضرت امام عالی مقام ہے، اب امام عالی مقام یہیں پہ ٹھہر کر ایک بات سنتے چلو کہ امام عالی مقام جو کہہ رہے تھے اپنی جانثاروں سے کہ اے جانثاروں ایسا کرو تم لوٹ جاؤ، تم لوٹ جاؤ، یزیدیت سے میں تنہا لڑوں گا، حسین کی بہادری پر قربان جاؤ، حسین کی استقلال پر قربان جاؤ کہ 22,000 لشکر سے امام حسین اکیلا لڑنا چاہ رہے ہیں، امام حسین اکیلا لڑنا چاہ رہے ہیں۔
اب دیکھو جب نانا جان سے دعائیں لے کر امام حسین کربلا کے میدان پہنچے ہیں، امی جان کی دعائیں لے کر جب امام حسین کربلا کے میدان پہنچے ہیں، تو اب دیکھو دعاؤں نے کیا اثر دکھایا ہے کہ آنکھوں کے سامنے علی اکبر کی جوانی لوٹ لے گئی ہے، حضرت قاسم کے چہرے کی لڑیاں بکھیر دی گئی ہے، حضرت اکبر کے حلقوم کو چھید کر دیا گیا ہے، لیکن ماں کی دعاؤں نے اور نانا جان کی دعاؤں نے وہ اثر دکھایا ہے کہ امام حسین کی زبان پر ایک حرف شکایت بھی نہیں آیا، ایک حرف